صلوات بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی ماشاءاللہ اپنے مخصوص انداز میں بیان فرما رہے تھے جناب ذاکر اہل بیت معراج الحسن غوری صاحب. اب آپ کے سامنے خطیب آل محمد وکیل ولایت علی جناب خطیب نوجوان علامہ ثاقب علی ثاقب صاحب اپنے مخصوص انداز میں فضائل آل محمد اور مصائب آل محمد بیان فرمائیں. صلوات پڑھیے مل کے بآواز سے بولا. کافی احباب تشریف فرما ہیں، مل کے بلند ترین صلوات پڑھیں. یہ جتنے مومنین پیچھے بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے. صلوات پڑھتے آئیں ساتھ ساتھ. اللہم پارے دیگر بلند تر صلوات. دعا برائے ظہور حجت دوراں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل الساعہ ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج یا قائم آل محمد. صلوات پڑھیں مل کے سارے صاحبان. چھٹے تاجدار ولایت فرماتے ہیں جو بندہ ہمارے ذات پہ کھلے دل کے ساتھ صلوات پڑھتا ہے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی. بلند ترین صلوات پڑھیں. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذاتہ واحد وذاتہ احد وذاتہ صمد وذاتہ قدیر وذاتہ جمیل وذاتہ جلیل وذاتہ حسین وذاتہ ولی وذاتہ علی. ثم الصلاة والسلام على رسوله اسمه احمد على السماء واسمه محمد في الارض الذي خاتم النبيين الذي شفيع المذنبين الذي خير المبشرين الذي خير المنذرين صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد. قیل له فی شأن خلقہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. صلوات. ثم الصلاة والسلام على خلیفۃ الرسول وولی الرسول ووصی الرسول ونصیر الرسول وحبیب الرسول ناطق الحجت الرسول وباب عطرت الرسول ووارث علم الرسول وزوج البنت البتول صاحب نور علی نور
الذي هو سيد المظفر الامام المطهر والشجاع الغضنفر ابی شبیر وشبر قیل له في شأن خلقه قاسم طوبى وسقر الذي هو ذو القرنين ووالد السبتين اعنی الحسن والحسین قیل له في شأن خلقه ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنا علی دلوں میں بلند ہے۔ صاحبان گرامی، عزیزان محترم، موالیان حیدر کرار، محبان نبی و آل نبی، مختصر سی گفتگو ہے، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، لیکن عرض یہ ہے کہ جب تک میں گفتگو کروں بیدار رکھیے گا اپنے اذہان حمیدہ۔ مختصر سی بالکل گفتگو ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ جب تک میں گفتگو کروں بیدار رکھیے گا اپنے اذہان حمیدہ، اس لیے کہ مجھے پڑھنا ہے اپنے مولا کا قصیدہ۔ اور اگر آپ نے سن لیا مجھ سے یہ قصیدہ تو اپنی ہی قسمت پر تم ناز کرو گے، فطرس کی طرح عرش پہ پرواز کرو گے۔ یا علی۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کیا کریں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ جملہ کہہ چکا ہوں، آج پھر کہتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو تھوڑا محسوس نہ کیا کریں، اس لیے کہ قبلہ علامہ اظہر حسن زیادی صاحب فرمایا کرتے تھے، بندے کم ہوں کم ظرف نہ ہوں۔ بندے کم ہوں کم ظرف نہ ہو۔ تو توجہات میری طرف محسوس رکھیں گے تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت مجیدہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اور قرآن سے گفتگو کا آغاز اس لیے کیا کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کی وہ پیار بھری باتیں ہیں کہ جس کے بعد اس نے باتیں کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کوئی الف لیلہ کی داستان نہیں، قرآن ہر کس و ناقص کی سمجھ میں نہیں آتا، تو چونکہ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں آتا نہیں، ہر کوئی اس کے مفہوم کو پاتا نہیں، اس لیے اگر قرآن کے متعلق پوچھنا ہو تو عوام جس سے راضی اس راضی سے نہ پوچھ، خدا جس سے راضی اس حجازی سے پوچھ۔ آل محمد سلام یا رسول اللہ زندہ باد، بے شمار علی ولی اللہ یا علی رضا۔ تو قرآن کے متعلق اگر پوچھنا ہے، اگر آپ اتنا اچھا بولے ہیں تو میں جملے کو طول دیتا ہوں کہ قرآن کے متعلق اگر پوچھنا ہے تو پھر عوام جس سے راضی اس راضی سے نہ پوچھ، بلکہ خدا جس سے راضی اس حجازی سے پوچھ۔ قرآن کے بارے میں اگر پوچھنا ہے تو اس سے پوچھ جس پر خدا راضی ہے۔ قرآن اگر نعمت ہے تو انعمت علیہم سے پوچھ۔ قرآن اگر غضب ہے تو غیر المغضوب سے پوچھ۔ قرآن اگر رحمت ہے تو رحمت للعالمین سے پوچھ۔ قرآن اگر رضا ہے تو امام رضا سے پوچھ۔ قرآن اگر شفا ہے تو مالک خاک شفا سے پوچھ۔ قرآن اگر عصمت ہے تو عصمت کبریٰ سے پوچھ، اور قرآن اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے۔
اگر مشکل ہے تو مشکل کشا سے پوچھ. تو اس سے پہلے بھی قرآن سے پہلے بھی کتابیں آتی رہی. تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی اور پھر قرآن آیا. لیکن جب تورات کو نازل کرنے کا اللہ نے ارادہ کیا تو کہا موسیٰ جی مالک تورات چاہیے، جی چاہیے. کہا موسیٰ کوہ طور پہ آؤ اور آ کر لے جاؤ. قرآن کہتا ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، موسیٰ 40 راتیں کوہ طور پر رہے اور وہاں سے تورات لے کر آئے. تو موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ تورات چاہیے تو خود آؤ. لیکن جب باری آئی قرآن کو نازل کرنے کے لیے تو اللہ نے کہا میرا حبیب تو کوئی عام نہیں، تیرا چہرہ والشمس ہے، تیری زلفیں واللیل ہیں، تیرا سینہ ما زاغ البصر ہے، تیرے پاؤں وما رمیت، تیرے ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کے مصداق ہیں، تیرے پاؤں لا اقسم بہذا البلد ہیں. میرا حبیب تو کوئی عام نہیں، تو الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے، بے سے بشیر النذیر ہے، تے سے تلک الرسول ہے، سے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا ہے، جیم سے جاہدوا فی سبیلہ ہے، ہا سے حولہ لنریہ من عبادنا ہے، خا سے خاتم النبیین ہے، سین سے سید المرسلین ہے، واو سے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ہے. میرا حبیب تجھے قرآن لینے کے لیے نہ کوہ طور پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ کوہ ابو قبیس پہ جانے کی ضرورت ہے، نہ غار ہرا میں جانے کی ضرورت ہے، نہ غار ثور میں جانے کی ضرورت ہے. میرا محمد جدھر تو جائے گا قرآن ادھر لا. آل محمد سلامت رکھے. جدھر تو جائے گا قرآن ادھر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد اگر گھر میں ہوں تو آیت گھر میں، محمد گھر میں آیت گھر میں، محمد در پہ آیت در پہ، محمد منبر پہ آیت منبر پہ، محمد محراب میں آیت محراب میں، محمد مسجد میں آیت مسجد میں، محمد میدان میں آیت میدان میں، محمد سواری پہ آیت سواری پہ، محمد چادر میں آیت چادر میں، محمد عشیر میں آیت عشیر میں، محمد غدیر میں آیت غدیر. آل محمد سلام. حیدری اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام سلامت رہے. تو محمد غدیر میں آیت غدیر میں. میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے جو آیت پڑھی، اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب میں حج کر کے واپس پلٹا تو جبریل نازل ہوا اور اللہ کا یہ پیغام دیا اور مجھے آ کے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جیسے ہی یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول نے سلیمان کو آواز دی، سلیمان جیواری سے سلیمان. کہا سلیمان اذان ولا کہو. کہا آقا یہ اذان ولا کیسے ہوتی ہے؟ کہا سلیمان یوں کرو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ میں لاؤ، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں واپس بلاؤ. پتہ چلا کچھ بدتمیز ایسے بھی تھے جو رسول سے آگے چلتے تھے. کہا جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ میں لاؤ، جو آگے چلے گئے انہیں پیچھے بلاؤ. ممبر لگاؤ. سلیمان نے کہا آقا ممبر؟ کہا آج عام ممبر نہیں، آج پلانوں کا ممبر لگاؤ. رسول نے ایک منفرد ممبر لگوایا، منفرد ممبر. رسول چاہتے تھے کسی طرح میرے بھائی علی کی ولایت ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جائے. دیکھیں میں آج سے پہلے بھی یہاں مجالس پڑھتا آیا ہوں، انشاءاللہ اگر توفیق ہوئی تو آئندہ بھی پڑھتا رہوں گا. یہاں اکثر مجلس ہوتی ہے اس ممبر پہ. اگر میں اگلی دفعہ آؤں اور میں کہوں جی اس دفعہ اس ممبر کی جگہ موٹر سائیکل کھڑی کر دیں، میں اس پر بیٹھ کے تقریر کروں گا، تو آپ کو
میری ساری مجالس بھول جائیں گی، وہ نہیں بھولے گی جو میں نے موٹر سائیکل پہ پڑھی تھی۔ رسول نے منفرد ممبر کا چناؤ کیا، اور رسول اپنی نگاہ رسالت سے دیکھ رہے تھے کہ کل کو علی کا دشمن اسی پلان پہ بیٹھ کے علی سے لڑنے آئے گا، جس کی تاریخ پہ نظر ہے۔ رسول جانتے تھے کہ کوئی علی سے مقابلے کے لیے پلان پہ بیٹھ کے آئے گا، جب بھی وہ پلان پہ بیٹھے تو اسے یاد آئے کہ اسی پلانوں کے منبر پر رسول نے علی کو مولا بنایا تھا۔ تو رسول کہتے ہیں کہ جیسے ہی آیت نازل ہوئی، میں نے سلیمان کو بلایا، اور سب جب اکٹھا ہو گیا مجمع، اب رسول نے پلانوں کا منبر لگوایا، منبر پہ علی کو بلایا۔ آج تک ہم نے سنا جی رسول منبر پہ گئے اور منبر پہ جا کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، نہ، 3 گھنٹے کا خطبہ دیا، 3 گھنٹے علی کے فضائل پڑھتے رہے کہ علی یہ بھی ہے، علی یہ بھی ہے۔ اسی خطبے سے اقتباس کر کے آج خطبہ سنانا چاہ رہا ہوں، دل ہے تو میں خطبہ سناؤں۔ صلوات پڑھیے مل کے بآواز بلند۔ رسول منبر پہ آئے، علی کا بازو پکڑا اور صحابہ کی طرف دیکھا اور خطبہ دینا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطنتہ وعظما فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وہو فی مکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ ووسع کل شیء برحمتہ قد فہم السرائر وعلم الضمائر ولا یخفی علیہ المکنونات ولا اشتبہت علیہ الخفیات۔ ایہا الناس ھذا علی بن ابی طالب، سر اٹھاؤ، ایہا الناس ھذا علی بن ابی طالب سید الوصیین وقائد غر المحجلین واولی الناس بالمؤمنین، علی بن ابی طالب امام الہدی زوج فاطمہ بن المصطفیٰ و ابو الحسن المجتبیٰ و ابو الحسین المرتضیٰ، ایہا الناس و ابو الحسین المرتضیٰ السابق الى جنات النعیم مصادم الابطال المنتقم من الجہال المنتقم من الجہال و موتی الزکاة و منع السعانت من ہاشم القمقام ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہادی الى الرشاد والناطق بالصداد شجاع مکی وجہجاع وفید وطین انزع وامین من آل حامیم ویاسین والمیامین ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایہا الناس، سنو لوگو، میرا بھائی علی کون ہے؟ کہا ابن امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شجاع مکی وجہجاع وفید وطین انزع وامین آل حامیم ویاسین والمیامین۔ ایہا الناس، البطل زرگام، البطل زرگام المؤید بجبرائیل الامین والمنصور بمیکائیل المبین ولی رب العالمین۔ ایہا الناس، الستو اولا من انفسکم؟ قالوا بلا، قالوا علا، ومن کنت مولاہ فہذا علی۔ آل محمد سلام، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی علیہ السلام۔ ایہا الناس، الست اولا من انفسکم؟ قالوا بلا، فمن کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ اب رسول فرماتے ہیں میرے صحابیوں، جب میں حج کر کے پلٹا تو اللہ کا پیغام لے کر جبریل نازل ہوا۔ خطبہ غدیر میں لکھا ہے کہ 3 مرتبہ جبریل آیا۔ پہلے آیا، آ کے کہا طٰہٰ، اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ رسول فرماتے ہیں میں نے کہا مالک میں ان میں کیسے اعلان کروں؟
ان میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جنہوں نے مجھے علی کی محبت میں دیوانہ کہا ہے، ان میں وہ لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے کبھی اذن کہا۔ رسول فرماتے ہیں میں نے اعلان نہیں کیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد جبریل آیا، مزمل اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ رسول کہتے ہیں میں نے پھر نہ کیا۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل آیا، تاہا اللہ کہہ رہا ہے علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب میں نے تینوں مرتبہ اعلان نہ کیا، اب اللہ کا حکم پورے جلال میں آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو ہم نے تیری طرف نازل کیا۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہ پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا۔ اور رسول نے منبر پہ کھڑے ہو کے بتایا، او میرے صحابیوں دیکھو، تم جانتے ہو یہ علی وہ ہے جو کعبے میں آیا تھا، تم جانتے ہو یہ علی وہ ہے جو کعبے میں آیا تھا۔ میرے صحابیوں یہ وہی علی ہے جو کعبے میں آیا تھا، یہ وہی علی ہے جو 3 دن اللہ کے گھر مہمان رہا، یہ وہی علی ہے جس نے بتوں کو توڑا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے آتے ہی میری زبان چوسی تھی، یہ وہی علی ہے جس نے آتے ہی مجھے قرآن سنایا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے آتے ہی میری زیارت کی تھی، یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے مرحب کو بچھاڑا تھا، جس نے خیبر کو اکھاڑا تھا، یہ وہی علی ہے جس نے کل کفر کو بگاڑا تھا۔ یا رسول اللہ، رسول فرماتے ہیں یہ وہی علی ہے جس نے کل کفر کو بچھاڑا تھا، یہ وہی علی ہے جو مدینۃ العلم ہے، یہ وہی علی ہے جو وارث علم مدینہ ہے، یہ وہی علی ہے جو میرا وارث ہے، یہ وہی علی ہے جو میرا خلیفہ ہے، یہ وہی علی ہے جو حامل منزلت ہارونی ہے۔ اور لوگوں یہ وہی علی ہے جو عرش منیر پہ پہنچا تو اولا بنا، آج منبر غدیر پہ پہنچا تو مولا، آج منبر غدیر پہ پہنچا۔ یا علی علیہ السلام، یا علی علیہ السلام۔ یہ وہی علی ہے جو منبر غدیر پہ پہنچا ہے تو مولا بنا ہے۔ اسی علی کے بیٹے کو کربلا میں بڑا مارا ہے مسلمانوں نے، اجرکم علی الصحرا۔ عزادارو، رونے کے دن ہیں، امام حسین کو بڑا مارا ہے کربلا میں لوگ۔ امام جعفر الصادق علیہ السلام اپنے دادا حسین پر سلام کرتے ہیں، اور ایسا سلام کرتے ہیں کہ دل تڑپ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا غریب کربلا، الذی جسمہ عریانا وبدنہ سحقانا۔ عزادارو، امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس میرے دادا حسین پر کہ جس کو مارنے کے بعد مسلمانوں نے اس کا لباس بھی لوٹ لیا۔ اجرکم علی الزہرا۔ کہا میرا سلام ہو اس میرے دادا حسین پر جس کو مارنے کے بعد مسلمانوں نے اس کا لباس بھی لوٹ لیا۔ عزادارو، ادھر امام کو کسی نے نیزوں سے مارا، کسی نے تلواروں سے مارا، کسی نے تیروں سے مارا، ادھر حسین قتل ہوئے، کوئی غریب کا امامہ لوٹ کے لے گیا، کوئی غریب کی عبا لوٹ کے لے گیا، کوئی غریب کی قبا لوٹ کے لے گیا۔ عزادارو، ایک ظالم نے حسین کی قمیض میں ہاتھ ڈالا، حسین کی لاش تڑپی، کہا ظالم میرے لباس کو تو رہنے دے، کل میری بہنوں نے مجھ سے ملنے۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، پھر دوسرا امام نے سلام کیا، السلام علیکہ یا غریب کربلا، الذی جسمہ عریانا وبدنہ سحقانا۔ عزادارو، سحقان اس گوشت کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی سموں میں پھنس گیا ہو۔ اجرکم علی الزہرا۔ عزادارو، اس گوشت کو کہتے ہیں جو گھوڑے کی سموں میں پھنس گیا ہو۔ جب امام کو قتل کیا، اب قتل کرتے تو ہم برداشت کر لیتے۔ عزادارو، عمر سعد ملعون نے کہا کہ 60 ایسے گھوڑے لاؤ
جو صبح سے نہ دوڑے ہوں. پھر کہا 60 ایسے جوان لاؤ، ایسے ظالم لاؤ جنہیں کسی پر رحم نہ آتا ہو. عزادارو 15 گھوڑے مشرق کی جانب کھڑے کیے، 15 گھوڑے مغرب کی جانب کھڑے کیے، 15 گھوڑے شمال کی جانب، 15 گھوڑے پشت کی جانب کھڑے کیے. عزادارو اس پہ سواروں کو بٹھایا. عمر سعد نے رومال کا اشارہ کیا. مشرق کے گھوڑے مغرب کو دوڑے، مغرب کے گھوڑے مشرق کو دوڑے. غریب کی دائیں کی پسلیاں بائیں چلی گئیں، بائیں کی پسلیاں دائیں چلی گئیں. ایک کالے بھرکے والی بی بی رو رو کے کہتی تھی او گھوڑوں آہستہ بھاگو، او میں نے چکیاں پیس پیس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.